وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین بعافیت ہوں گے، اور آج کا ہمارا سبق اردو زبان کی تیسری کتاب سے شروع کیا جائے گا۔ یہ جو کتاب ہے یہ اردو زبان کی تیسری کتاب ہے، دوسری کتاب ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ ہم اپنی تیسری کتاب کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم اپنا سبق شروع کریں گے خدا کی تعریف سے، کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس رب کائنات، اس خالق و مالک کی تعریف کی جائے جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، تمام دنیا کا وہ مالک ہے، اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب۔ خدا کی تعریف۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، پیاسی زمین کے منہ میں مہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے مہ کا نشاں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا، تنکے اٹھا اٹھا کر لائیں کہاں کہاں سے، کس خوبصورتی سے اپنا پھر آشیاں بنایا، اونچی اڑے ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولیں، ان بے پروں کا ان کو روزی رساں بنایا، کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش عنا بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ یہ لفظ ہے لاجوردی، اس کے معنی ہے نیلے رنگ کا، خلعت اس کے معنی ہے لباس، کپڑا، پوشاک، تسبیح خواں اس کے معنی ہے تسبیح کرنے والا، خوش عنا کے معنی ہے اچھی باغ والا، سائبہ اس کے معنی ہے چھپر، شیریں دہاں اس کے معنی ہے میٹھے منہ والا، روزی رساں اس کے معنی ہے روزی پہنچانے والا، رائے گاں اس کے معنی ہے بیکار۔ اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پرہیزگاری۔ جب انسان کی صحت میں خلل پڑتا ہے تو وہ تمام لذتوں، خوشیوں اور مفید نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کو نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حفاظت اس مصیبت سے آسان ہے جو بیماری کے دور کرنے میں بھگتنی پڑتی ہے۔ تندرستی کی حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان باتوں اور ان چیزوں سے بچتے رہیں جو تندرستی میں خلل ڈالنے والی ہیں، بری آب و ہوا،
ناموافق غذا، بے موقع محنت اور بے اندازہ کھانے پینے سے ہم کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح ظاہر کی بد پرہیزی سے انسان کے بدن میں دکھ درد پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح باطن کی پرہیزگاری سے اس کے دل کو طرح طرح کے روگ لگ جاتے ہیں۔ جو شخص بری بات، بیہودہ کام اور ناقص خیال سے پرہیز نہیں کرتا، اس کا دل درست نہیں رہتا، نہ اس کو نیکی میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو نیک کام سے خوشی حاصل ہوتی ہے، بلکہ بدی، شرارت اور گناہ گاری سے اس کو رغبت ہو جاتی ہے۔ ہم کو ظاہر اور باطن دونوں قسم کی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ پرہیزگاری ہی تمام نیکیوں اور خوبیوں کی اصل ہے۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ محروم، اس کے معنی ہے ناکام، بے نصیب۔ احتیاط، اس کے معنی ہے بچاؤ۔ شرارت، اس کے معنی ہے دنگا۔ رغبت، اس کے معنی ہے شوق، پیار، محبت۔ اصل، اس کے معنی ہے بنیاد، جڑ۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں اطاعت۔ اطاعت بھی عجب چیز ہے، اسی کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں۔ انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں۔ جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ جب جوان ہو جائیں گے بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین اور چالاک ہوں، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ عیش، خوشی اور چین چاند اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے۔ نوکر، ملازم، ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر کرتا ہے۔ وہی فوج فتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ وہی کارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے۔ جہاں کی رعایا سرکش اور نافرمان ہوتی ہے وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اطاعت، اس کے معنی ہے حکم ماننا۔ وحشی، اس کے معنی ہے جنگلی۔ مطیع، اس کے معنی ہے تابع دار، فرما بردار۔ مطابق، اس کے معنی ہے موافق۔ منصب، اس کے معنی ہے عہدہ۔ ملازم، اس کے معنی ہے نوکر۔ آقا، آقا کے معنی ہے مالک۔ آفت، اس کے معنی ہے مصیبت، پریشانی۔ ذہین، اس کے معنی ہے سمجھدار۔ لحاظ، اس کے معنی ہے ادب۔ تعمیل، اس کے معنی ہے حکم ماننا۔ سرکش،
اس کے معنی ہے تکبر کرنے والا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔